اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے اور زندہ رکھے، ایمان سے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات، نبوت سے پہلے، بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ادوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں ہم اپنی تئیں ایک کوشش کر رہے ہیں آپ تک پہنچانے کی۔ دعوت اسلام کا آغاز، نبوت کا باقاعدہ وہی آنا شروع ہو گئی۔ اب دعوت اسلام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ و دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کریم علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن انبیاء کرام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ یعنی کہ پہلے جو نبی آتے تھے نا میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، پہلے جو نبی آتے تھے وہ صرف اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ ایسے بھی نبی آئے جو صرف ایک گھر کے لیے آئے ہیں، ایک بستی کے لیے آئے ہیں، ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے آئے ہیں، ایک بستی میں دو نبی بھی آئے ہیں۔ مگر رسول اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بن کے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ منتخب کیے جا سکتے تھے جو فیضیاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی کہ حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کے دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ بھائی اب نبوت کا اعلان کس کے سامنے کروں؟ میرے سامنے جو وحی آئی ہے میں کس کے سامنے بات کروں؟ جس سے انسان ہوتا ہے کوئی اسے راز پتہ چلتا ہے تو عجوبہ سا ایک راز ہوتا ہے، وہ اس طرح لوگوں کے سامنے تو نہیں بیان کرتا مجھے، لوگ تو مزاح بنائیں گے، لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے سب سے پہلے، پھر بندہ سوچتا ہے یار یہ میں خدا نخواستہ انسان سے کوئی جرم ہو جائے تو اپنے عزیز کو بتاتا ہے، سب سے پہلے اپنے ہمراز کو بتایا یار مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے، کسی کی لاٹری نکل آئی ہے، حالانکہ اس چیز کو آپ سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، ویسے ایک مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں۔ مثلاً کسی کی کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے، کوئی بانڈ نکلا ہے، تو سب سے پہلے اپنے کسی عزیز دوست کو بتائے گا کہ یار میرا کروڑ روپے کا بانڈ نکلا ہے، پھر اپنی والدہ سے بات کرے گا، اپنی بیوی سے بات کرے گا، اپنے گھر والوں سے بات، پھر آہستہ آہستہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک راز ہے، ایک خفیہ بات ہے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاص الخاص لوگوں کو بتایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بندے خاص الخاص تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا، وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمدن اعتقاد تھے۔ سب سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے، ماہر انصاف تھے، سرائے رائے تھے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ بہت بڑی رقم بنتی ہے بھائی، 40,000 درہم۔ آج کل بھی 1000 درہم میرا خیال ہے 2023 میں 70-75 کے قریب پہنچے اور 70-75 ہزار کے، تو آج کل کے حساب سے بھی تقریباً نہ کرتے ہوئے بھی 35 لاکھ کے مالک تھے۔ تو اس ٹائم تو 1000 درہم بڑی چیز ہے، 40,000 درہم تھے ان کے پاس۔ غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے یہ ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح ایران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے ان لوگوں میں بھی پھیلا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ، ارقم، سعد بن زید، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مغعون، عبیدہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی زیادہ ممتاز ہیں، لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ ہوا طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی مگر مہربان خاص کے سوا کسی خبر نہ ہونے پائے۔ نماز کا وقت آتا تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی کی گھاٹی میں چل جاتے، وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاش کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی میں ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آنے نکلے۔ ان کو اس جدید طریقے عبادت سے پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا، یعنی کہ آگے مزاحمت نہیں کرے گا تمہاری۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں کر پھیلا۔ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بتایا ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی، لیکن ایک خاص پہلو یہ بھی یہی نگاہ ڈال لینی چاہیے، یعنی یہ کہ اول اسلام یعنی کہ اول اسلام میں جب اسلام لانا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قسم کے لوگ ایمان لائے۔ اس زمانہ میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھے۔ اس قسم کے مشترک خصائص ان لوگوں میں پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی، چنانچہ تفصیل آگے آئے گی۔ اچھا، اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے حق کی تلاش میں تھے، سرگرداں تھے اور فطرتاً نیک اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلاً حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہالت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں بھی، یعنی کہ کوئی بدماش، کوئی بے غیرت، کوئی شرابی، کبابی، زنائی، لفنڈر قسم کا جو بندہ ہے نا، وہ یکدم اس نے اسلام نہیں قبول کیا۔ بہکا ہوا قاتل اور کیا کہتے ہیں فراڈی قسم کا اس نے نہیں، سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جو نہایت شریف لوگ تھے اس وقت کے، اور نئے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا چاہتے وہ لوگ۔ بعد میں جب اسلام پھیلا تو پھر کیا ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے۔ پھر وہ لوگ بیچارے جو بہکے ہوئے تھے وہ بھی اسلام کی طرف تیزی سے راغب ہونے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے میں نے کہا نا شرابی قسم کے لوگوں نے اسلام چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ وہ راہب بن جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان کی تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر فات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا اسلام لانے والوں میں 6واں یا 7واں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقے سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لائیں۔ وہ مکہ میں آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن مجید کی صورتیں سنی، واپس جا کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے ایک ایسا شخص کو دیکھا ہے جس کو لوگ مرتد کہتے ہیں، وہ مکارم اخلاق سکھاتا ہے، جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تمہارا طریقہ سے اسے ملتا جلتا ہے۔ ابو ذر کو تسکین نہیں ہوئی، خود مکہ میں آئے، زبان مبارک سے حضرت کا ارشاد سنا، اسلام قبول کر لیا۔ وہ تمام عمر دنیاوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمان کے لیے زر و جمال جمع کرنا جائز نہیں، چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو مدینہ سے دور بھیج دیا تھا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کی تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اس جمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جس کا اوپر ذکر
ہو چکا ہے۔ انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس قبل پہلے وفات پائی، لیکن اس کے صاحبزادے سعید موجود تھے، وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آگے آ گیا جس کی جستگو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے، اور اب تک سرگزشتہ تھے، یعنی کہ ڈھونڈ رہے تھے کسی داعی اللہ کو۔ یہ امر سب میں مشترک تھا کہ جو لوگ قریش کے مناصب اعظم میں کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلا عمار، خباب، ابو فقیہ، سہیب وغیرہ، جن کو دولت جہاں کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو روسائے قریش ہنس رہے، یعنی کہ یہ بیچارے غریب لوگ تھے، ان کو بڑے لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، تو قریش جہاں وسلم ان کو حرم شریف میں لے کے جاتے تو روسا بڑے بڑے رئیس جو تھے قریش کو ہنستے تھے، کہتے تھے هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کے افلاس ان کی تحقیق کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سبب سے پہلے ہی ان کے ہاتھ میں آ سکتی تھی۔ دولت و مال کے ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو انعقاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو ذر کے اسلام لانے کا واقعہ بخاری مسلم دونوں میں مذکور ہے، لیکن باہم اختلاف ہے۔ میں نے دونوں سے کچھ دیا ہے، لیکن اختصار کے لحاظ سے بہت سی باتیں چھوڑ دیں۔ یہ کتاب والا رائٹر لکھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی ایسا ڈر نہیں تھا کہ ہم نے اگر کفر چھوڑ دیا تو پھر بت پرستی چھوڑ دی تو ہم سے کوئی بڑا عہدہ لے لیا جائے گا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غرض ان کے دل میں ہر قسم کی زنگ سے پاک تھے، اور حق کی شعائیں ان پر دفتن ان کے دلوں پر پھیل چکی تھی۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کرام کے ابتدائی پیروکار جو ہیں ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ عیسائیت ایک آپ سے کی حدیث ہے نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے دین کو سب سے پہلے غربا نے اپنایا، اور اسی طرح غربا میں ہی واپس چلا جائے گا، روسا اس کو چھوڑ دیں گے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسب کفار کا اعلانیہ کہنا تھا، وما ترک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ اور ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یعنی کہ صرف آپ وسلم کے ساتھ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ او جی آپ کے ساتھ تو غریب لوگ ہیں اور ہم تو بڑے رئیس ہیں، ذلیل لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو تم سارے غلط ہو، جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کے راسخ الایمان لائے تھے، ان کی تفصیل بھی آگے آئے گی، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخواریاں جو روئے ظلم کی شدائد، دولت مال کی انتہائی ترغیبیں، اور کوئی چیز ان کے متزلزل نہ کر سکی، آخر انہی کمزور ہاتھوں سے کیسر و کسرا کے تخت الٹ دیے، جن کو کہتے ہیں نا او جی آپ تو غریب ہو، تو گئے گزرے ہو، آپ کے تو حالات بڑے ماڑے ہیں، ایسے ویسے کہانیاں کر رہے تھے کفار۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ یہ جن کے اوپر یہ کہانیاں اور بکواس کر رہے تھے نا، انہی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اس ٹائم کے کیسر و کسرا کے بڑے بڑے محلات تباہ ہوئے، اور ان کی بڑی بڑی اماجگاہیں اور ان کے بڑے بڑے ملک سلطنتیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نمرود کو مچھر کے ذریعے، جسے آج بھی مچھر کو حقیر سمجھا جاتا ہے، مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا دیر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی دیر ہے؟ اللہ چاہے تو مچھر سے کام لے لے، اللہ چاہے تو آگ سے کام لے لے، اللہ چاہے ہوا سے کام لے لے، اللہ چاہے فرشتہ ہے چیخ مارے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے زمین جگہ دے دے، ساری کائنات اندر چلی جائے، محلات ان کے اندر چل جائیں، مگر اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تباہ کرنے کے اوپر آئیں تو بڑے نمرود اس ٹائم کا بدماش، اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے مروا دیا، جوتے مروا کے۔ دعوت کا اعلان 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کی، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ فاصدع بما تؤمر، اور تجھ کو حکم دیا گیا کہ شگاف کہہ دو، اعلان کر دو، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے نزدیکی خاندان والوں کو خدا سے ڈرا،
کوہ صفا پر سب سے پہلی تقریر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا یا معشر القریش، لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے عقب میں پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے کہ کیا تم مجھ پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ ہم نے سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہوئے، جن میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی شامل تھا۔ سخت برہم ہو کر واپس چلے گئے، صحیح بخاری میں۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موتی تھا۔ تمام خاندان ابو المطلب مدعو کیا گیا، حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے، یہ آپ کے چچا تھے تینوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو کفیل ہے، اس بارگراہ کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفتن حضرت علی نے اٹھ کر کہا گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، مجھ کو آشوب چشم تو آج کل بیماری بھی چل رہی ہے 2023 میں، آشوب چشم آنکھوں کا وہ جو کہتے ہیں مسئلہ ہے، تو یہ کسی بڑے عالم سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اس حضرت علی تعالیٰ کو آشوب چشم کی بیماری تھی، یہ کسی سے بڑے عالم سے پوچھنا پڑے۔ آج کل 2023 میں جو پاکستان بیماری آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں او جی آشوب چشم ہو گیا، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی اتنی گئی ہوئی بیماری نہیں ہے کہ اس سے بندے کو موت ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ کہنے لگے حضرت علی نے اٹھ کر کہا گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دیکھیں ہائے حضرت علی نے شیر خدا، اور پھر یہ پتلی ٹانگیں والے حضرت علی نے پھر کیا کیا، یہ آگے تفصیل پھر آئے گی، پھر آپ دیکھنا یہ پتلی ٹانگیں والوں کو کس نے پسند کیا؟ میرے اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کہا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت حسن و حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جگر کے ٹکڑے تھے، ایمان کے لیے اپنے 72 بندوں کو شہید کروا دیا، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مقدروں والے تھے یہ لوگ۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص جن میں ایک سیدھا سالہ نوجوان ہے دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، لیکن آگے چل کر زمانہ نے بتایا کہ سراپا سچ تھا۔ ہاں جی، آج کو حضرت علی نے گستاخی کر کے دکھائے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے دکھائے نا، اس ٹائم تو ہنسی نکل گئی تھی۔ اب مسلمانوں کی ایک معتد جماعت تیار ہو گئی جن میں 40 سے زیادہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی علالہ گھر میں تھے، ان کو خبر پڑی، دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ ہائے اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہو گئی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ آج ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے شہید حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں اسلام کی خاطر، تو اس کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہوں گے جنت میں جب ان سے ملتے ہوں گے۔ اور ایک لقب کہ اسلام کی جان کی قربانی تھوڑی سی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے انسان کی قربانی جو ہے وہ جان کی قربانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے، اور آج کل 40 بندے ہیں صرف ساتھ، اتنی چھوٹی سی جماعت ساتھ ہے، اور کس طرح آپ سے نے پھر دین کی دعوت کی اور اسلام کو بول بالا کیا۔ مگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھی، اور کتنا خوف ہوتا ہے کہ یار چھوٹی سی جماعت اور ایک نیا دین، بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ دین خالصتاً توحید ہے، مگر کیا ہے
ہے تو ایک نئی چیز نا، اور وہ بھی کفار کے اندر۔ آج پاکستان میں کسی چوک میں جا کے قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کی گالی نکالیں نا، چیر پھاڑ کے رکھ دیں، کیوں؟ وہ ہمارے قائد ہیں، وہ انہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کی ہے۔ آج کسی چوک میں جا کے اسلام کے خلاف بکواس کرے نا پاکستان میں کھڑے ہو کے، کیا حالت ہوگی؟ تو ٹھیک اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار میں، جاہلیت میں، جاہلوں کے علم بردار، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نشے کی حالت میں کیا کیا کر دینا، زندہ بچیاں، اپنی بچیاں، اپنے ہی بیویوں سے پیدا ہوئی بچیاں زندہ درگود کر دینا، سکی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور ایسی عجیب کعبۃ اللہ میں بت کھڑے کر دینا، کتنی بڑی بڑی کیا کہتے ہیں گناہ ہیں، کتنے انہوں نے عجیب عجیب کام کیے ہیں۔ مگر کیا ہے، ان کے اندر، مسلمان کے اندر تبلیغ کرنا آسان ہے، مسلمان بھائی کو نیک بات بتانا آسان ہے، کفار اور وہ بھی گڑھ، اس کے اندر جا کے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت ہی کا مقدر تھا کہ انہوں نے کفار کی گڑھ کے اندر کھڑے ہو کے اسلام کی توحید بیان کی، اور پھر انہیں پتہ تھا کہ بدلے میں ہمیں حلوہ نہیں ملے گا، ہمیں پھولوں کے سیج نہیں ملے گی، ہمیں اس کے بدلے میں بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا ایک صحابی آئے، ان کا مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ آپ نے کہا کیا فرمایا؟ کہنے لگے مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ پھر فرمایا کیا کہتے ہو آپ؟ فرمایا مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے پھر بہت زیادہ پیار کرتے ہو تو پھر آج کے بعد تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کے دور میں بھی اتنا آسان نہیں ہے دین کا کام کرنا۔ ہاں جی، لوگ بڑی بڑی مسلمان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کافروں کو تو چھوڑ دیں۔ آج کے دور میں جہاں پر مہنگائی کا ایک عروج ہے، گھر سے نکلنا تبلیغ کے لیے یا ویسے کسی کو رائے ہدایت دینے کے لیے یا کسی کا کام کرنے کے لیے آسان ہے۔ چھوٹی سی فٹیک پاٹ جائے بندے کو تو 100 روپے کی کال ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کدھر جا رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو پھر دیکھو اسلام کے لیے تن من دھن قربان کر دیے پوری نسل نے۔ دیکھیں نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کے کنبے کے ساتھ کیا ہوا، حسن کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں نہیں ملی، سب کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے نہیں رہے، طائف میں پتھر نہیں پڑے، خود جنگیں نہیں لڑی، 27 کے قریب غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لڑے۔ وہ تو کوئی نہیں بیٹھے رہے اپنے حجرے میں کہ بس ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ جنگ میں یہاں بیٹھوں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، نہیں، خود چلے، خود گئے، خود شریک ہوئے، خود جنگ میں ساتھ گئے، خود تکلیف برداشت کی، سفر کی صحبتیں برداشت کی، صراع راس کیے، پیاس برداشت کی۔ تو میرے بھائیوں پھر آج ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کریں؟ تو خیر ہم ادھر سے ہی اس بات کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے اس کی ہم سمری بیان کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، 10 بڑے بڑے صحابہ تھے جس میں سب سے کم عمر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آسم گھاٹی کے اوپر چڑھے جو مشہور واقعہ ہے، اور پھر آپ نے جو موٹے موٹے سردار تھے ان کی دعوت رکھی، تو ان کو پھر تبلیغ کی، پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑی سی جماعت 40 کے قریب تعداد پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور تبلیغ کا کام شروع کر دیں، دعوت حق بیان کرنا شروع کر دیں، آپ چھپ کے کام نہ کریں، اب بالکل سامنے آ کر آپ کام کریں۔ تو پھر آپ سے کوہ صفا پہ چڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا دور شروع ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کے سلسلے کو جاری رکھے اور اس میں تقویت پیدا کرے، ہمارا جینا جاگنا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا زندگی کے تمام مراحل تو ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور مرتے وقت ہمارے
لبوں کے اوپر جاری فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔